بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یونیورسٹیوں میں محترم کا خطاب ہوا ہے, انگریز ہیں, پروفیسر ہیں اور بہت بوڑھے آدمی ہیں, ظاہر ہے کوئی بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تبھی بوڑھے ہیں, بلکہ یوں کہنا چاہیے بوڑھے ہیں اس کی علامت ہے کہ بہت زیادہ عمر زیادہ ہوتی ہے تو تجربہ, نالج, سب چیزیں بڑھ جاتی ہیں نا. تو یونیورسٹی کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں ان سے خطاب کے دوران محترم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مذہب ہے یہ رکاوٹ بنتا ہے بہت ساری چیزوں میں, اس خول سے باہر آنا پڑے گا ہمیں تاکہ ہم دنیا کے شانہ بشانہ چل سکیں. ہمیں بہت آگے جانا ہے. یہ تو میں اپنے الفاظ میں ان کے مضمون کو بیان کر رہا ہوں, یعنی سوچ یہی دی جا رہی ہے. تو میں نے اس کی وجہ سے اس آیت کا انتخاب کیا, اے لوگو اس اللہ کی غلامی اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. اچھا, محترم کی تقریر سنی اور اسی دوران کسی نے آئنسٹائن کا مجھے ایک پورا مضمون بھیج دیا, پوری ایک تحریر بھیج دی. اب مجھے نہیں پتا وہ آئنسٹائن کے اپنے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں, اس تحقیق کا فائدہ بھی نہیں ہے کہ اگر وہ ہیں تو بھی غلط ہیں, نہیں ہیں تو خام خواہ میں جس نے آئنسٹائن کے کھاتے میں ایسی چیز ڈالی وہ قیامت کے دن آئنسٹائن اس سے خود ہی پوچھ لے گا. آئنسٹائن ہمارے نہ ماموں لگتے ہیں نہ خالو لگتے ہیں کہ ہم ان کی طرف سے بلا وجہ دفاع کریں. لیکن آئنسٹائن کی جو تحریر میرے سامنے سے گزری جس میں نسبت تھی آئنسٹائن کی طرف, اس میں بھی مذہب کی مخالفت, ہو سکتا ہے فیک ہو, جھوٹ ہو, کیونکہ واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ کسی بھی کتاب کا حوالے سے کچھ بھی نقل کر دو, پروپیگنڈا تو بہت ہے, آپ کو پتہ ہے. کل مولانا طارق جمیل صاحب کا کوئی کلپ سن رہا تھا, اس میں فرمایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں 200 کروڑ کی شادی میں 200 کروڑ خرچہ ہوا, تو اس کی تردید کر رہے تھے بھائی 200 ایسے ہی فیک خبر ہے. یہ 10 لاکھ نکاح پڑھانے والے کو دیے, یہ بھی غلط ہے, اور اگر دیے تو میں کہتا ہوں 20 لاکھ دینے چاہیے تھے یار. تو خیر میڈیا کے پروپیگنڈے آپ کو پتہ ہے کہ مشہور ہیں, اور ابھی ایک پروپیگنڈا بہت میں نے پیش گوئی کی تھی 2 ہفتے پہلے کہ کرونا کی ویکسین بن چکی ہے, تو اس میں ہمارے ہاں جو اب ریسرچ چلے گی نا مختلف لوگوں کی, وہ یہ ہے کہ اس میں پتہ نہیں نسلیں تباہ ہونے کے جرثومے شامل ہیں, بچے نہیں پیدا ہوں گے, اور اگلی نسل میں جا کے یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا, ٹوپی ڈرامہ فل. اور پڑھے لکھے لوگ بھی اس قسم کی فضول کس باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس سے ہمارا سارا ڈیٹا ٹرانسفر ہو جائے گا. انجیکشن لگتے ہی آپ کے اندر کتنے گردے کتنے پھیپھڑے یہ سارے پتہ چل جائے گا. کس کو؟ اندر کا ڈیٹا تو یہی ہے. دل کے جو خیالات ہیں وہ تو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا بھائی, وہ تو ایجنسی والے بھی نہیں جانتے, وہ خفیہ ایجنسیوں کو نہیں پتہ ہوتا اس کے دل میں کیا ہے. امریکہ کو پتہ چل جائے گا انجیکشن بلڈ میں جاتا ہی, خفیہ ڈیٹا سارا. دیکھو خفیہ ڈیٹا کیا ہے آپ کے اندر, جو چیزیں خفیہ ہیں وہ تو دل گردے پھیپھڑے نظر نہیں آ رہے, یہ تو ویسے ہی ان کو پتہ ہے کہ کتنے ہوتے ہیں ایک آدمی میں. لیکن یہ کہ ہمارے بڑے بڑے پروفیسر لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر ان چیزوں سے سب سے زیادہ متاثر ہمارا مذہبی طبقہ ہوتا ہے, مذہبی طبقہ, کیونکہ وہ بیچارہ سائنس سے بالکل نابلد ہے, وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتا ہے. اس نے قرآن میں یہودیوں کی خصلتیں پڑھی ہوئی ہیں کہ ایسے چلاک ہوتے ہیں یہودی, اور ہوتے بھی ہیں. تو اس کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہودی ڈیڑھ ہوشیار ہے, چلاک ہے. اب یہ نہیں پتا کہ دنیا میں ہر چلاکی کا ذمہ دار یہودی نہیں ہے, یا دنیا میں یہ نہیں کہ ایک آدمی کوئی چالاک ثابت ہو جائے تو اب ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈال دو. اتنا تھوڑی اللہ نے یہودیوں کو دنیا کا باپ بنایا ہے کہ وہ ساری دنیا کے کولوں پہ ایک انجیکشن ٹھوک ٹھوک کے سارا ڈیٹا کر لیں. تو اسرائیل کب سے کوشش کر رہا ہے بننے کی, ابھی تک پورا بنا نہیں ہے, اور کیا کچھ اس نے ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگا لیا.
تو یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک کی تحقیقات ہیں میرے بھائی, ان کو دیوار پہ مار دیا کرو. اب تحقیق کرے کہاں سے؟ محلے کے ڈاکٹر سے پوچھ لیا کرو جا کے. جو محلے کا ڈاکٹر ہے نا, ڈاکٹر صاحب یہ رپورٹ آئی ہے, وہ کہے گا اس کو پھاڑ کے پھینک دو, بکری کو کھلا دو. جیسے ہم عدالتی خلا کو کہتے ہیں نا کہ یہ عدالت نے جو خلا کی ڈگری دی ہے اس کو بکری کو کھلا دو, اس سے بیوی آپ کے نکاح سے خارج نہیں ہوئی. عدالت کو تھوڑی رائٹ ہے کہ لوگوں کی بیویوں کو طلاقیں دیتی پھرے. ابھی خاتون آئی تھی خلا کی ڈگری لے کے, میں نے کہا بکری کو کھلا دو اس کو, اس کی کچھ بھی نہیں ہے, یہ میاں تمہارا, یہی میاں ہے, یہ جب تک نہیں چھوڑے گا نہیں چھوٹو گی. عدالتیں کہہ سکتی ہیں ہماری توہین کر رہے ہیں, آپ اسلام کی توہین کر رہے ہو, آپ مسلمانوں کے فیملی سسٹم کی کو تباہ کر رہے ہو, آپ ہمارا سارا نظام تباہ کر رہے ہو. ہم چپ بیٹھے رہے ہیں آرام سے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب جو عورت منہ اٹھا کے جاتی ہے عدالت خلا کے پیپر پکڑا دیتی ہے. جج کو خود ڈر نہیں لگتا؟ تیری بیوی اگر کسی جج کے پاس جا کے خلا لے کے بھاگ جائے, کیا کرے گا تو بیٹھ کر؟ ممکن ہے کوئی جج صاحب کہے میں تو صبر کروں گا, تو آپ میں غیرت ختم ہو گئی ہے تو آپ صبر کرو گے. غیرت ہوتی تو آپ صبر نہ کرتے. تو یہ جو خلے کی ڈگریاں جاری ہو رہی ہیں نا عدالتوں سے, بکریاں رکھ لیں گھر میں, اچھے پیپر ہیں, کاغذ ویسے ہی مہنگا ہو گیا بہت, تو کھلا دیا کریں ان کو. 100 میں کوئی ایک آدھ کیس ہوتا ہے جس میں ہم بھی مانتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہے, لیکن افسوس ہو رہا ہے کہ اس پر کوئی مضبوط بنیادوں پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی. اچھا خیر, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پروفیسر صاحب کا بیان آیا پہلے سامنے. اس بیان میں محترم نے یونیورسٹیوں میں خطاب کے دوران ارشاد فرمایا کہ ہمیں مذہبی رسومات کی جو قید ہے اس سے آگے بڑھنا پڑے گا, نکلنا پڑے گا اس خول سے, ورنہ ہم سائنس میں ترقی نہیں کر سکتے. اور اسی دوران واٹس ایپ پہ کسی نے آئنسٹائن کے ملفوظات بھیجے. وہ ملفوظات کیا تھے میں پھر بتا دوں, پتہ نہیں آئنسٹائن نے وہ ارشاد فرمایا بھی ہے کہ نہیں فرمایا, لیکن اگر فرمایا ہے تو بہت غلط کیا. اس فرمودات کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو خدا ہے اس نے اس کائنات کو نیچر کے اصول, کچھ اصول ہیں, ان اصولوں میں جکڑ دیا ہے, اور پھر انہی اصولوں کے تحت یہ کائنات چل رہی ہے. اور اس خدا کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے, اس خدا کو اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کی عبادت کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. وہ خدا ان تمام گویا کہ اس قسم کی سوچ سے وہ بالا تر ہے, اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس مخلوق کو پابند بنائے کہ یوں کرو یوں نہیں کرو, ایسے کرو, یہ نماز پڑھو, روزے رکھو. یعنی وہ آئنسٹائن کے, میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں نا, داڑھی رکھو, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھو, عورتیں پردہ کریں اور یہ سب چیزیں, وہ خدا ان چیزوں سے کیا ہے؟ بولو بھائی, بالاتر ہے. اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی کہ جو یوں نہیں کرے گا تو جہنم میں ڈالوں گا, یوں نہیں کرے گا تو جنت میں ڈالوں گا. اس کو ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کی. یہ وہ سوچ ہے جو ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں سائنس پڑھنے والا طالب علم, بولو بھائی, لے رہا ہے. ہمارے اپنے بعض ریلیٹیو جو یونیورسٹیوں میں گئے بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہو گئے, کھلے عام خدا کا انکار کر رہے ہیں. جتنا پڑھا لکھا ہوگا دین سے اتنا دور ہوتا جا رہا ہے. اسے تکبر کہتے ہیں, تکبر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تکبر. عربی میں اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے, انفن فی الماء وسطن فی السماء, ناک پانی میں اور کولے آسمان میں. انسان جب اپنی اوقات بھولتا ہے نا تو 2-4 ABCD کے لفظ پڑھنے کے بعد, جس میں ظرف چھوٹا ہوتا ہے نا, ظرف, علم حاصل کرنا بھی اہل ظرف کا کام ہے. اس کی مثال ایسے, جو غریب آدمی ہو, اچانک پیسہ آ جائے تو اگر ظرف بڑا ہے تو وہ اترائے گا نہیں, لیکن اگر ظرف, سینے کا جو ظرف ہے وہ چھوٹا ہے تو اچانک پیسہ پھر ہضم, بولو نا, نہیں ہوتا. شو بازی میں آ جائے گا, اترانے لگے گا, غریبوں کی توہین شروع کر دے گا. لوگ پھر کہتے ہیں اسے دیکھ کے کہ لگتا ہے کہ نیا نیا پیسہ آیا ہے, کہتے ہیں نا,
لگتا ہے خاندانی مالدار نہیں ہے, نیا نیا پیسہ آیا ہے. تو یاد رکھو, جیسے کسی غریب کے پاس اچانک پیسہ آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو اس کا تو وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے, ایسے ہی کسی کم علم کے پاس اچانک نالج آ جائے اور ظرف چھوٹا ہو تو وہ بھی اپنی اوقات کو اسی طرح بھول جاتا ہے. تو آج بہت سے لوگ سائنسی ترقی کے نشے میں آ کے خدا کا انکار بھی کر رہے ہیں. کچھ خدا کو تو مان رہے ہیں لیکن مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مان رہے ہیں, مولویوں کا انکار کر رہے ہیں. یہ مولوی دیکھو نا, وہ ہمارے وزیر سائنس ہر تھوڑے دن بعد, کیونکہ سائنس کے وزیر ہیں نا, سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں, لہذا ان کے فرائض میں یہ چیز داخل ہے کہ ہر 4 دن کے بعد علماء کے خلاف کوئی نہ کوئی بیان جاری کر دیں. وہ سمجھتے ہیں جب تک بہترین سائنسدان میں کہلا نہیں سکوں گا, جب تک کہ میں علماء اور مذہب کی مخالفت بولو نہیں کروں گا. بعض حضرات یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ اگر مذہب ہمارے لیے اتنا ضروری ہوتا تو گورے کے پاس تو مذہب نہیں ہے, اس نے اتنی ترقی کیوں کر لی؟ بھائی اگر اسلام ضروری ہوتا تو گورا اسلام کے بغیر اتنی ترقی کیوں کرتا؟ وہ تو اسلام کے بغیر ہی کہاں تک پہنچ گئے. ان تمام باتوں کا جواب قرآن کی اس آیت میں ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا. خدا کی عبادت اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس سے ترقی میں اضافہ ہوگا یا نہ کرنے سے ترقی نہیں ہوگی, یہ بہت بڑی بھول ہے آپ کی. خدا کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کے احسانات ہیں. جو عبادت نہیں کرتا اللہ کی نظر میں وہ احسان فراموش ہے. آپ کا بوڑھا باپ گھر میں موجود ہے, آپ کی دکان کہتی ہے 24 گھنٹے دکان پہ بیٹھو, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یار تمہارے بوڑھے باپ کے احسانات ہیں, تھوڑا اس کو ٹائم دو, تجارت کا نقصان کر دو, کوئی حرج نہیں ہے. اب آپ یہ دلائل دیں کہ یار اگر میں باپ کو چھوڑ کے شاپ پہ بیٹھوں گا تو معاشی ترقی کروں گا, یہ دلیل درست ہوگی؟ کہنے والا یہ کہے گا کہ معاشی ترقی ہو یا نہ ہو, ہم آپ کو باپ کی خدمت کا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس نے بچپن میں آپ کی بہت زیادہ خدمت کی ہے, اب اسے ضرورت ہے اب آپ اس کی خدمت کریں. ہمارے ہاں جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے ہیں نا, ان کے دماغ میں سائنس ٹیکنالوجی ایک چیز مسلط ہو گئی ہے, بس یہی ہے سب کچھ. یہ خود بہت بڑی بھول ہے آپ کی, یہ خود بہت بڑی بھول ہے. باپ کو تو ضرورت ہوتی ہے, اللہ کو ضرورت نہیں ہے. آئنسٹائن نے ارشاد فرمایا نا کہ خدا کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, وہ ان چیزوں سے کیا ہے, پاک ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ تو انسانوں میں ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو آپ اس کا وہ کام نہ کریں. اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ مجھے تمہاری عبادت کی چندہ ضرورت نہیں ہے. ان اللہ لغنی عن العالمین, تمام جہان والوں سے وہ کیا ہے, بے پرواہ ہے. لیکن اللہ کی ایک صفت ہے, اچھائی پہ وہ خوش ہوتا ہے, برائی پہ وہ ناراض ہوتا ہے. ان تکفروا, اگر تم ناشکری کرو گے تو وہ اس سے خوش نہیں ہوگا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ, اگر شکر ادا کرو گے تو وہ خوش ہوتا ہے. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ, وہ اپنے بندوں سے ناشکری پہ راضی نہیں ہوتا. کسی کی خدمت بسا اوقات اس لیے کی جاتی ہے, ہمیں پتہ ہے اس کو ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ خدمت سے کیا ہوگا, خوش ہوگا. یہ اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوگا کہ یہ میرا بندہ یہ ناشکرا نہیں ہے, مجھے بھولا نہیں ہے. اللہ کے بارے میں ایسی بات دیکھو, کوئی کسی کے بارے میں کوئی رپورٹ پیش کرتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے نا
اللہ کے بارے میں آپ نے لوگوں کو یہ بتانا شروع کر دیا کہ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ عبادت کریں یا نہ کریں, تو یہ اللہ سے پوچھے بغیر کہنا ممکن ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, ہے یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا نا کہ اللہ تو عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ تو اللہ سے پوچھا جائے گا. اللہ سے پوچھے بغیر ایک سائنسدان سے پوچھ کے بتا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. آئنسٹائن سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا اللہ ہماری عبادت سے خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. یہ ہمارے سائنس اور ٹیکنالوجی کے طلباء کا حال ہے. اندازہ لگاؤ کہ اس بارے میں رپورٹیں کس کی پیش کر رہے ہیں, سائنسدانوں کی, اگر بالفرض صحیح مان لی جائے. سائنسدان سے پوچھا جا رہا ہے کہ خدا اپنی عبادت پہ خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. وہ یہ سائنسدان سے تھوڑی پوچھنے کی چیز ہے, یہ تو جو خدا ہے اس سے پوچھنے کی چیز ہے. تو عجیب بدحالی ہے, کھوپڑی, ایسا فتنوں کا دور ہے نا کہ کھوپڑی کے علاوہ ہر چیز استعمال ہو رہی ہے. تو یاد رکھو یہ جو دماغ ہے نا, اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا کہ اس کو صحیح استعمال کیا یا نہیں کیا. ایک دفعہ ایک صاحب تھے, وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ, لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, کچھ تو مان ہی نہیں رہے, اللہ کو ہے ہی نہیں. کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مانتے ہیں, مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں, جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں. بہت تھوڑے بچے کچھ لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے. پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر, بولو, آ نہیں رہا. وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا, یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, میں کیا ہوں, میں سے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو, کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا, بولو نا, کلمہ پڑھایا. بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے, پھر وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ. پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے, میں کہوں گا وہ کافر ہے. اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا, تعویل. اور پھر میرے ذمے ہوگا کہ میں تعویل کروں, میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے. آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں, میں تکفیری نہیں ہوں. تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا. اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو. تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمے ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے, کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, کیا مطلب ہے پھر اس کا. تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں, قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں.
اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں. جہنم میں گیا تو کیا دیکھا؟ دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار. جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے, ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا؟ جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان ہے, غامدی صاحب ہیں, اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے. کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں؟ بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں؟ 3 تو مجھے یاد ہے, چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا, یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں؟ جنت میں. کیا دیکھ پگے بھائی ان کے لیے, وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے. پبلک تو ہو. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا, سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے جو, یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا, الگ روش پہ چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں شذ فی النار. قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا, اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ ان کو الگ کرے گا. بولے کہ تم تو ان کو صبح شام برا بھلا کہتے تھے, تم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا, تم ان کے ساتھ کس بیس پہ جنت میں جا رہے ہو؟ شذا وہاں بھی الگ کیا جائے گا. شذا کا مطلب وہاں بھی اللہ الگ کر دیں گے. جب یہاں الگ تھلگ تھے تو وہاں بھی کیا ہوگے؟ الگ تھلگ ہی. اور جماعت المسلمین والوں کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اسی حدیث سے نیا فرقہ بنا لیا. حدیث میں تو آ رہا تھا جو مسلمانوں سے ہٹے گا, الگ فرقہ بنائے گا, یا کوئی الگ بحث چھیڑ دے گا, کوئی الگ ہی روش پہ چلے گا, تو اللہ اس کو وہاں بھی الگ ہی رکھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, عام مسلمانوں سے ہٹے اور اس الگ جماعت کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. اب ہمیں ہٹاوا کہہ رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے کیا ہو گئے ہو؟ نکل گئے ہو. مارکیٹ میں دیکھو کیا چل رہا ہے یار, یہ ہے مارکیٹ. اٹ از کالڈ, بولو نا بھائی, مارکیٹ. اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا, حکومت, پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھیں. مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے, اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی, اور شکر ہے نہیں لے رہی, حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے, کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے. کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے, مفتی نہ بنے, اسکالر نہ بنے, اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں, آپ مسائل بتا سکتے ہیں, آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں, آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں. ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہا ہے یہ حدیث میری رائے میں صحیح ہے, یہ میری رائے میں ضعیف ہے. علم حدیث پڑھا نہیں ہے, اس پہ تخصص ہوتا ہے, باقاعدہ PhD ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے. یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے؟ ضعیف ہے. میری تحقیق ہے یہ کیا ہے؟ ضعیف ہے. اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا, ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے. اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھایا